السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دی ادر سائڈ اینڈ آئی ایم الینا شکری. اور ہم بات کریں گے آج پوسٹ بجٹ ٹرانسمیشن ہے. بجٹ اب سے کچھ دیر پہلے پیش کر دیا گیا ہے اور اب کس طرح سے ہمارے ٹیکس ایکسپرٹس، ہمارے اکنامک ایکسپرٹس اس بجٹ کو دیکھ رہے ہیں. نیچرلی کافی چیزیں جو ہے وہ مزید آگے ڈسکس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن 5.5% تک کا گروتھ ٹارگٹ فار دا نیکسٹ فسکل ایئر سیٹ کیا گیا ہے. ہم نے جس طرح سے بات کی کہ اکنامک سروے بھی آیا تھا، ہمارا جو کرنٹ فسکل ایئر ہے اس کی پرفارمنس کے بھی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور اس میں بھی جو ٹارگٹس اچیویبل نہیں نظر آئے، جو اچیو نہیں ہو سکے. ہم ٹارگٹس بڑے ہائر سائڈ پہ جا کے سیٹ کرتے ہیں. اس بار کا جو بجٹ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی روایتی بجٹ نہیں ہے. کس طرح سے، اور اگر غیر روایتی بجٹ ہے تو کیا جو نان فائلرز، اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکس نیٹ بڑھا کے ایک فیئر ڈسٹریبیوشن ہمیں نظر آئے اوور آل جو ہم ٹیکس برڈن کی بات کرتے ہیں تمام سیکٹرز پہ، تاکہ وہ جو شعبے ہیں یا وہ تمام انڈیویجولز جو ٹیکس نیٹ میں ہیں ان پہ مزید برڈن نہ آئے. تو کس طرح سے ہم ٹیکس کلچر کو امپروو کر سکیں گے پاکستان میں، اور اب اپ کمنگ فسکل ایئر کے لیے جو یہ بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے نظر آتی ہے، اور جو یہ ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں کیا وہ ریئلسٹکلی پاسبل نظر آتے ہیں اچیو ہوتے ہوئے. آج ہم اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فارمر چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو جناب عبداللہ یوسف صاحب. تھینک یو سو مچ عبداللہ صاحب فار جوائننگ اس ہے. عبداللہ صاحب، بجٹ ہیز جسٹ بین اناؤنسڈ، اور اسحاق ڈار صاحب کی تمام تر کوششیں تھیں کہ جی 2 سال کی بھی ایک تو کارکردگی کو ہائی لائٹ کیا جائے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اور اسپیشلی جو کرنٹ فسکل ایئر میں ہم جو ہم نے دیکھی ہیں چیزیں اچیو ہوتے ہوئے اور جو ہم نے ٹارگٹس مس ہوتے ہوئے دیکھیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ جی شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بجٹ میکنگ کا پروسیس ہے نا، وہ ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے نمبرز کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں نمبر گیم. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اب میرے اخراجات کتنے ہوں گے اور میں نے فسکل ڈیفیسٹ کتنے پہ لانا ہے. تو ٹارگٹ جو ہے ریونیو موبلائزیشن کا وہ کتنا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ نمبرز جو ہیں وہ فٹ ان کیے جاتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے ہسٹوریکلی، یہ کوئی 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے. 1947 سے لے کے آج تک ود اونلی دوز 5 years آف ایکسیپشنز، وہ جو بیچ میں آئے تھے سال 2003-4 سے لے کے 2008 کا پیریڈ، جی، جس میں کہ جو بھی آپ نے ٹارگٹ فکس کیا اس کو آپ نے ایکسیڈ کیا اور کوئی چینج نہیں لایا. لیکن جو باقی سارے سال ہیں نا، تھرو آؤٹ دی ہسٹری ہماری جو ہے، اس میں ہم کیا کرتے آئے ہیں، ہم پہلے ایک ٹارگٹ لاتے ہیں، پھر اس کو ڈیورنگ دا ایئر ریوائز ڈاؤن ورڈ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو بھی اچیو نہیں کر پاتے. بالکل بالکل یہ آپ کا ڈیٹا ہے، یہ آپ کی ایکچوئل فیکٹس ہیں. اور عبداللہ صاحب ریوائز کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بس اتنے مارجن سے ہم نے وہ مس کر دیا. جی، تو اب بات یہ ہے کہ ایون دس کرنٹ ایئر 2 دفعہ تو آپ ریوائز کر چکے ہو اپنے ٹارگٹ کو، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 جون کو جو دوسری دفعہ ریوائز نمبر ہے کیا ہم وہ بھی میٹ کر پائیں گے کہ نہیں. دیٹ ول بی اے کوشچن. بالکل، لیکن وہ اچیو ہوتا بھی نہیں نظر آ رہا ہے فی الحال. تو ابھی مجھے چیلنج نظر آ رہا ہے اس میں. آئی تھنک اٹ ول بی بٹ سرپرائزنگ. بٹ عبداللہ یوسف صاحب، آپ کو کہا جاتا ہے the most effective tax collector in the history of پاکستان. آپ بھی تو کر رہے تھے نا، چیزیں اچیو ہو رہی تھیں آپ کے ٹائم میں، کیوں ہم مس مینج کر پا رہے ہیں؟ آپ چیز دیکھ رہے ہیں مس مینج ہوتے ہیں. ایکچولی بس پتہ بات یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس میں جو ہمیں فوکس ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو سسٹم ہے نا اس کو آپ نے افیکٹو بنانا ہے. بیکاز دنیا میں اگر آپ دیکھیں، تمام دنیا میں کوئی بھی بندہ خوشی سے ٹیکس نہیں دینا چاہتا. بالکل. لیکن وہ بیکاز آف دی افیکٹونیس آف دیئر سسٹمز اینڈ پروسیجرز ہی کانٹ گیٹ اوے ود اٹ ایون اف ہی وانٹس ٹو. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمارے ہاں آپ کو جیسے پتہ ہے کیش اکانومی ہے، نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. اب اس چیز کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے while that should be the target، لیکن it will not happen overnight. اس کا پھر ہمارے پاس حل کیا ہے؟ حل بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے سسٹمیٹائزیشن اینڈ آٹومیشن اس کے اوپر فوکس کرنا ہے.
اور آٹومیشن میں کیا ہے کہ آپ کا ایک اس کا بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس. اور وہ کیا ہے کہ آپ کا CNIC نمبر از یور ناؤ سول آئیڈینٹیفائر. بیکاز جہاں جہاں بھی اب آپ اکنامک ایکٹیویٹی کریں گے نا کوئی, تو آپ کا CNIC نمبر ہونا ضروری ہے. بالکل, وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. وہ ریکوائرڈ ہے. اب وہ جو ہے دیٹ بیکمز دا بیس. تو اب آپ کے پاس ہر تھرڈ پارٹی سورس سے آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے ایز ٹیکس کلیکٹرز. وہ پھر ڈیٹا بینک آپ کا جو کریٹ ہوتا ہے وہ ہر ایک بندے کی جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے لے آتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے. بالکل. اب یہ جو دنیا اب جا رہی ہے نا جس طرح سے, ٹرانسپیرنسی از دی فیوچر. اب تک ہم جس طرح سے چل رہے ہیں نا جی کہ ہم نے یہ چوری کرنی ہے, یہ چکاری کرنی ہے, کچھ بتانا نہیں ہے, اور کیش اکانومی پہ جو بھی ہم آگے فڈل کرنا ہے وہ کرتے ہیں. That going forward is not going to be actually possible because یہ ساری چیزیں اب دنیا میں it's a standard practice کہہ لو. اور یہ جو ہماری طرح سے جو کنٹریز تھی نا جو ان ڈیفیکلٹ ٹائمز جیسے ہم جا رہے ہیں اس میں سے وہ گزر کے گئی ہیں, اور ایون سم آف دیم ورس کنڈیشنز میں, بٹ دے دین مینیجڈ اٹ. بالکل. اور انہوں نے اچیو کی سکسیس. لائک میں اس کا مثال دیتا ہوں ٹرکی کا ایز اے رول ماڈل کنٹری, جنہوں نے ڈبل کیا ٹیکس GDP ریشو ان دا لاسٹ 10 years. ٹھیک ہے. ہم نہیں سیکھتے نا عبداللہ صاحب, ہم ان لوگ سے نہیں لیکن ہماری چاہیے کیا, ایک ہماری نیت رائٹ ایٹ دا ٹاپ, اور پھر اس کی کمٹمنٹ ڈاؤن ورڈز ٹو گو اینڈ ایکچولی انفورس دا سسٹم. سسٹم کا پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے انشور یہ کرانا ہے کہ وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ صحیح ہے اور پورا کمپریہنسو ہے. یہ نہیں ہے کہ بٹس اینڈ پیسز میں ہم کریں, وہ کمپریہنسو ہوگا تو پھر اس کا رزلٹ بھی آئے گا آپ کے پاس. بالکل. تو اس کو آپ نے پہلے انشور کرانا ہے کہ دیٹ از دا رائٹ سافٹ ویئر, پھر اس کی آئے گی آگے انفورسمنٹ, امپلیمنٹیشن, بالکل, which has to be across the board and without any exceptions and exemptions. بالکل. اور عبداللہ صاحب یہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی پالیسی بنانا گورنمنٹ کا کام ہے, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن پھر آ جاتا ہے اداروں پہ. آپ کا FBR کے ہمیشہ حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اٹ فالز شارٹ آن میٹنگ ٹارگیٹس. آپ کے جو شارٹ فالز آ رہے ہوتے ہیں, کلیکشن, کرپشن, تمام چیزیں اس کو ہائی لائٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. اب افیکٹولی کس طرح سے FBR اپنا رول ادا کرے گا؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اب FBR کا ایک رول جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں پالیسی وائز چینج لانے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت FBR کی ڈیوٹی آپ نے رکھی ہوئی ہے نا, جو اس میں آپ کی ٹیکس پالیسی کا بھی وہ رسپانسبل ہے اور ٹیکس کلیکشن کے لیے بھی. اب ٹیکس پالیسی کو آئی تھنک وی نیڈ ٹو سیپریٹ دیٹ, اور ہم FBR کو صرف کلیکشن کے اوپر فوکس کرنے کے لیے, اس کے لیے جو بھی اس کو پاورز چاہیے, اتھارٹی چاہیے, دیٹ نیڈس ٹو بی گیون آؤٹ. لیکن وہ جو سسٹمٹائزیشن والی بات ہے وہ ایک بڑا پری ریکوزٹ ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ہیز ٹو بی ان پلیس, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اسی طرح سے اگین کہ وہ ڈسکریشنری پاورز کا پھر مس یوز اور پھر وہ ایکسپلائٹیشن اینڈ creating frustration for the taxpayers, for instance. Absolutely. Because you see, one thing we must also understand, کہ private sector جو ہے نا, that is got to be the leader for the actual growth that you want to bring about in the country, in the economy. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ایک طرف پہلے اس کو پالیسی کلیئرلی دینی ہے, سسٹینیبل پالیسی ہونی چاہیے, اور پھر آپ کو انوائرمنٹ دینی ہے which is conducive to investment. Absolutely. چاہے وہ لوکل انویسٹر ہو, چاہے وہ فورن انویسٹر ہو, he has to be comfortable. تب وہ آئے گا نا. ایک انویسٹمنٹ ماحول تو کریٹ کرنا. جب تک آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آتی, آپ کی وہ گروتھ لیولز جو ہے نا وہ ہم اچیو نہیں کر پائیں گے. گروتھ از ایکچولی ریلیٹڈ ٹو دی انویسٹمنٹ, the amount of money that you are going to invest. ایک آپ نئی انڈسٹری لگاتے ہو, پھر وہ نئی انڈسٹری جو ہے جب ایکٹیو ہوتی ہے تو وہ پروفٹ کمائے گی. وہ پروفٹ جب کمائے گی, پہلے اس میں تو امپلائمنٹ جنریٹ کرے گی, پھر وہ پروفٹ کمائے گی تو وہ آپ کو وہی اپنا شیئر دے گی, ایز یو آر سپوز ٹو بی اے سلیپنگ پارٹنر. بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ جتنے بھی ایکسپینڈ کریں گے
they are all going to actually on one side آپ کو فیسیلیٹیٹ ہیلپ ہو رہی ہے آن دا امپلائمنٹ جنریشن سائڈ, اور دوسری طرف آپ کے ریونیو موبلائزیشن کے وہ انکریز ہوں گے. بالکل. تو ٹیکس پیئر بیس ہمارا ایک ایشو ہے فرام دی ایگزسٹنگ پوزیشن, اور گروتھ کے لیے ہماری انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے پرائمریلی. عبداللہ یوسف صاحب, ہم ہمیشہ شور کرتے ہیں اس بات پہ کہ گورنمنٹ جو میجرز لیتی ہے بجٹ میں اور پالیسی میکنگ میں, اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار زیادہ ہوتا ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز کو نہیں بڑھایا جا رہا ہوتا. گھوم پھر کے وہی طبقہ جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اسی پہ مزید لوڈ ڈال دیا جاتا ہے, اوور برڈن کر دیا جاتا ہے ان کو. اس بجٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غیر روایتی چیزیں ہوئی ہیں, اور جو تنخواہ دار طبقہ تھا جس پہ اوور برڈن جس کو کیا جاتا تھا اس کو تھوڑا ریلیف ملے, اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہم تھوڑا اس کے قریب آئیں؟ دیکھیں, ابھی ایک چھوٹا سا جو ریلیف ہے وہ آپ کی جو تنخواہ دار ہے اس کا پہلا جو لیول ہے نا, اس میں یہ کہا ہے کہ چلیں جی وہ آپ کو 10% کی بجائے 7.5% اور یا اس کو ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں ایٹ دیٹ فرسٹ لیول بٹوین 4 lakhs and 5 lakhs, جس کی انکم اگر اس میں فال کرے گی. بٹ اوپر جب آپ جائیں گے تو پھر وہ اس طرح سے کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ملنا آپ کو. اب یہ ٹھیک ہے, دیٹس اے گڈ تھنگ, اچھی بات ہے. اب لیکن مین چیز جو ہے نا وہ ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کی ٹیکس پیئر بیس اس وقت تقریباً 8.5 لاکھ بندوں کی ہے. اب یہ جو ہے انہی کے اوپر ہم نے جتنا بھی ایڈ کرنا ہے, اب تقریباً ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3.1 ٹریلین کلیکٹ کرنا ہے. جی بالکل. فرام اباؤٹ 2.6 ٹریلین اف وی ایکچولی اچیو دیٹ دس ایئر. بالکل. تو وہ بنے گا کوئی 22-23% انکریز. ٹھیک ہے. اب وہ 22-23% انکریز جو ہے وہ انہی 8.5 لاکھ بندوں نے دینی ہے آپ کو, یا آپ بڑھانے کی طرف بھی آئیں گے؟ ایگزیکٹلی. کہاں سے ہم نے لینا ہے؟ یہ ادھر سے ہی لینا ہے. تو پھر واٹ آر وی اینڈنگ اپ ود؟ ہم نے اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ یہ بھی لانا چاہیے کہ بھئی اب میری 8.5 لاکھ کی جو بیس ہے نا, میں نے اس کو اتنا ایکسپینڈ کرنا ہے, پرسنٹ میں نے بڑھانا ہے. بالکل. اور وہ کیسے بڑھانا ہے عبداللہ یوسف صاحب؟ ایک بریک کا انسٹرکشن ہے. بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ عبداللہ یوسف صاحب سے ہم پوچھیں کہ ٹیکس بیس کو بڑھانے کی ہمیشہ دعوے کیے جاتے ہیں, ٹیکس بیس اصل بڑھایا کیسے جائے, اور جو ایگزیمپشنز ملتی ہیں, جو ٹیکس چھوٹ ملتی ہے جن لوگوں کو, وہ کیسے ڈاکیومنٹیشن کی طرف آئیں گے, ان کو کیسے ٹیکس بیس میں لے کر آیا جائے گا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. Nazi, welcome back. You're watching The Other Side and we're in conversation with Abdullah Yusuf Saab, former chairman Federal Board of Revenue. Abdullah صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جی ٹیکس بیس کے بڑھانے کی باتیں, اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک جوڈیشس ایکویٹیبل ٹیکس سسٹم ہو, اور جس میں ہر طبقہ جو ہے, ہر سیکٹر, ہر انڈیویجول جو ہے وہ ٹیکس بیس میں آئے, ٹیکس نیٹ کے اندر آئے. ٹیکس بیس کو وہی جو ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ 8 لاکھ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں, اس کو بڑھایا کیسے جائے گا, کیونکہ یہ ٹیکس انہی پہ لگتا ہوا واپس سے نظر آ رہا ہے. ایکچولی اس کے لیے جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اب آپ کے پاس جو ایک واحد حل ہے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے یا سکسیسفلی اچیو کرنے کے لیے, وہ ہے آپ کا آٹومیشن کا ایفرٹ. CNIC بیسڈ آپ کے پاس آل پوٹینشیل سورسز سے تھرڈ پارٹی, مثلا یو باٹ اے ہاؤس, اے کار, ٹریول ابراڈ, یوٹیلیٹی بلز پیڈ, انکلوڈنگ ناؤ جو بھی آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشن ڈیبٹ اور کریڈٹ ہو رہا ہے نا, دیٹ از بینگ الیکٹرانکلی ایکچولی سینٹ ٹو دا ٹیکس اتھارٹیز. دس از ناؤ اے یونیورسلی ایکسیپٹیڈ نارم ایز اے سسٹم. بالکل. اوکے. اس سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس مسٹر ایکس کے بارے میں یو نو پریسائسلی what exactly is he worth, or is he earning, or is he spending. Everything is available to you as a data. اب اس کی بیسس کے اوپر, بیکاز دنیا میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ خوشی سے ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتا. It's only because of the effectiveness of their systems and procedures that they can't get away with it. لہٰذا جب ہم اس کو انفورس کرتے ہیں CNIC بیسڈ, تو پھر وہ آپ کے پاس انفارمیشن
ایک اتنی سبسٹینشیل بن جائے گی جو کہ پھر آپ اس کو کنفرنٹ کریں گے. جس کا منیمم تھریش ہولڈ سے انکم لیول زیادہ آ رہا ہے تو آپ اس کو جب کنفرنٹ کریں گے ود فیکٹس اینڈ فگرس تو ہاؤ کین ہی ڈینائی دیٹ؟ Exactly. اینڈ وٹ ول ہی ہیو ٹو ڈو؟ ہی ول ہیو ٹو جسٹ پے اپ وٹ ایور از ڈیو اینڈ بی ون آف یور ٹیکس پیئرس. Absolutely, because he'll be accountable نا, ساری He is ڈیٹیل سامنے accountable. ہوگی. تو یہ جو آپ کا طریقہ ہوگا نا, that is your only way in this scenario of ours where there is a cash and a non-documented economy primarily. اب وہ جو بندہ اس وقت کیش بزنس کر رہا ہے نا, وہ اپنا ہر چیز جو ہے اس کو اس طریقے سے وہ مینیج کر لیتا ہے کہ یو کانٹ گیٹ ٹو ہم. Absolutely. ٹھیک ہے. تو عبداللہ یوسف صاحب, مطلب یہ کیا مطلب اس میں رکاوٹ ہے کہ ہم آٹومیشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے یا اس کو پریکٹس میں نہیں لے کر آ پا رہے؟ یہ جو بات ہے یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے, کیونکہ کافی عرصے سے ہم نے اس وقت 2005 میں یہ انیشیٹ کیا تھا پروسیس. کافی حد تک اس کو سسٹمٹائز بھی کیا, آٹومیٹ بھی کیا. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ سیلف اسیسمنٹ کا کانسیپٹ لے کے آئے. فرام این آئی ٹی او you were taken away from him and you were given this authority کہ you will file your return and it will be treated as final assessment. ٹھیک ہے. بالکل. اس کے بعد پھر کسٹم سائٹ کے اوپر جو پہلے آپ ٹوٹلی مینول سسٹم پہ جاتے تھے, ایک بندے, دوسرے بندے, تیسرے بندے, پھر آپ نے گڈز جو بھی بھیج رہے ہیں یا ریسیو کر رہے ہیں ان کو آپ کلیئر کراتے تھے. اس کا ہم نے کیا کیا تھا کہ ٹوٹلی آٹومیٹڈ اگین انوائرمنٹ. آپ گھر بیٹھے ہو, دفتر بیٹھے ہو, آپ نے صرف اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ الیکٹرانکلی فائل کر دینے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر. الیکٹرانکلی فائل ہو گئے, دے ول بی پروسیسڈ اکارڈنگلی ایز پر دا ریکوائرمنٹس, اور سسٹم اس کو کلیئر کرے گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو دین انٹرفیس اور انٹریکٹ ود اینی بڈی. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بیسکلی آپ اچیو کیا کرتے ہو, ایک طرف ہوتی ہے ایفیشنسی, دوسری طرف ٹرانسپیرنسی, اور تیسری طرف اکاؤنٹیبلٹی آف یور پیپل ہو آر ورکنگ دیئر. دے آر آلسو ہیلڈ اکاؤنٹیبل. دا سسٹم ہولڈز دیم اکاؤنٹیبل. آپ نے جو بھی ان کی ریسپانسبلٹیز رکھی ہیں وہ بھی مانیٹر ہو رہی ہیں ان دا سسٹم. تو دیر فور یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہ ایک مینجمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے, افیکٹو ٹول ہے, جو آپ کو ہیلپ کر رہا ہے ٹو ایکچولی ڈیلیور. آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے نا کہ بھئی یہ تم نے اچیو کرنا ہے ٹارگیٹ, تو آپ اب اس سسٹم کے تھرو یو آر ایبل ٹو ایکچولی ریچ آؤٹ ٹو پیپل. ایک طرف تو آپ ان کو ایفیشینٹ سروس دے رہے ہو, ٹرانسپیرنٹ سروس دے رہے ہو, اور دوسری طرف جو آپ کا کمپلائنٹ بندہ ہے اس کو تو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ نے. جو آپ کا نان کمپلائنٹ بندہ ہے اس کو آپ نے, ایک تو ڈیٹرنٹ فیکٹر ہوگا اس کے لیے کہ if I do this then I am going to be held and I will also be penalized because اس کے طرف ایک وہ بھی ہوگا. تو اس وجہ سے پھر یہ سارا جو ہے نا موجودہ نظام, اس میں یہ تبدیلی آئے گی. اور اس وقت جیسے آپ کو پتا, اس وقت ہم نے کافی حد تک اس میں پیش رفت بھی کی. یہ سارا جو تھا پہلے تو بالکل مینولائز تھا نا. وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب ہم نے ان کو ساروں آئی ٹی اوز اور یہ ان کو اپنے اپنے دفتروں کے جو تھے نا لان سامنے, وہ بوریاں نکال کے وہاں بیٹھے. اچھا. کہ جی وہ فائلوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ کاغذ سارے لگے ہوئے ہیں. تو اس کو ہم نے ان ٹو دا سسٹم لوڈ کرنا تھا ڈیٹا کہ بھئی یہ کون ہے بندہ, کیا اس کی ہسٹری. وہ این ٹی این نمبر جو تھے وہ ایک بندے کو 3 4 بھی ایشو ہوئے تھے. وہ سارا مطلب ہے اس کو کر کے آپ نے ایک سٹارٹ لیا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے جو سسٹمز تھے ان کو بھی چینج لائے اور آٹومیشن کی طرف پیش رفت کی. لیکن ہم ایسی چیزیں نہیں زیادہ. اب اس کے بعد اس پروسیس میں آپ نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے کو تقریباً 20% پر اینم اپنے ٹیکس پیئر بیس میں اضافہ کیا, اور اپنی کلیکشنز میں بھی 18 to 20% پر اینم اضافہ کیا. اور ان 5 سالوں میں آپ نے 330 بلین سے سٹارٹ لیا تھا, اور 1 ٹریلین and 4 بلین جو تھا وہ آپ نے اچیو کیا. دس واز لائک مور دین 3 times دی انکریز
in that period. وہ بالکل. اچھا اب اس چیز کو ہم جو بھی کام کرتے ہیں جب چینج کی بات ہوتی ہے تو اس میں کافی چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں جو ٹائم بھی لیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک آپ جب سسٹمٹائزیشن کی بات کرو گے تو دیر از اے ہول سرکل ہے, اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے ہم نے, بالکل, پھر جا کے آپ کو صحیح رزلٹ بھی ملنے ہیں. بالکل. لیکن اگر جب کوئی چینج آئے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ فوری طور پہ بیک ٹریکنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ صرف ایف بی آر کی بات نہیں ہے, یہ اوور آل بات ہے ہماری. دیٹ از آر پرابلم نیشنلی. تو پھر ہم اس میں کیا ہے کہ بھئی ہمارا وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا, دیٹ از آف پرائم کنسیڈریشن. وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ ساری چیز جو ہے اس سے تو پھر اب ہمارے پاس کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا. جب آپ نے اس طرح سے سسٹمٹائز اور آٹومیٹ کیا, سیلف اسیسمنٹ کا کانسیپٹ لائے, وہ کسٹمز میں آپ نے الیکٹرانک سسٹم لائے, تو وہ اس کی وجہ سے جو آپ کا ہر وقت کا انٹریکشن ہوتا تھا ود دی ٹیکس پیپل, یو آر جسٹ ناٹ ہیونگ دیٹ اینی مور. تو وہ جو چیز تھی وہ ایک بڑا وہ تھا فیکٹر کہہ لو, جو کہ ان کے اوپر یہ تھا کہ بھئی یہ تو پھر سارا کچھ کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا, ٹھیک ہے, ہمیں ایگزیمپشنز کہاں سے ملیں گی. ایگزیکٹلی نہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں نا وہاں پہ, میں ان کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کی جو ٹیکس آفیسرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم یہاں پہ کائے کے لیے آئیں, ہمارا پھر کیا فائدہ ہے جی, ہم کیا کریں گے جب ساری چیزیں آٹومیٹک ہو گئی جب. تو اب وہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ والی بات ہے, بیکاز جب آپ ان کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے نا, دیٹ از واٹ از ایکسپلائٹیڈ. آپ نے نوٹس ایشو کرنے ہیں لوگوں کو, پھر ان سے آپ نے لے دے کرنا ہے, اور پھر آپ نے وہ اپنا کچھ تھوڑا بہت جمع کرا دیا ڈپازٹ پیسے, اور باقی اس کو دے دیے. مطلب ہے یہ ہمارا ایک بٹ ادارے اس طرح سے افیکٹولی کام کرتے ہوئے نظر آئے. آج کو ہمیں یہی فلاز نظر آ رہے ہیں عبداللہ یوسف صاحب ابھی کرنٹلی تمام اداروں میں, کہ ہم نئی کلیکشن صحیح طرح سے کر پا رہے بیکاز آف آل دیز آبسٹیکلز جو کہ کریٹ ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ جو تھی نا چیز جس کو ہمیں آگے لے جانا تھا, ہم اس کی بجائے ہم نے اس کو بیک ٹریکنگ کی ہے, اور وہ ڈسکریشن والی بات پھر سے ہم نے وہ لے کے آئے ہیں واپس. ہم نے لاء میں چینج لائے تھے کہ آپ کی یہ ڈسکریشن نہیں ہوگی, اس کو ہم نے اب واپس ریسٹور کرایا. تو اس میں ہم ہر طرح کے لاجک اور ریزننگ اپنی دیتے ہیں ٹو ایکچولی سے کہ نہیں جی دیکھیں اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. پھر ہم کیسے بولتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس کلچر امپروو کر دیں گے. اب میں نے اب ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جب آئے تھے فائنانس منسٹر صاحب اور گورنمنٹ یہ 2013 میں, تو میں نے ایک ان کو سجیشن یہ دی تھی کہ بیسڈ آن سم ایکسپیرینس آف مائنڈ اینڈ ان دی اوور آل نیشنل انٹرسٹ, کہ دیکھیں اب ہم یہ جو اپنا سسٹمٹائزیشن آٹومیشن والی بات ہے نا, ایک تو ہم نے اس کی بیک ٹریکنگ کی ہوئی ہے آلریڈی, وہ بیچ میں جو 5 سال تھے پریویس گورنمنٹ کے. دوسرا اب یہ ہے کہ لیٹس ناٹ ٹیسٹ اینڈ ٹرائی اینی تھنگ اینی مور, لیٹس گو فار اے ماڈل کنٹری, اور جنہوں نے دے ہیو آلریڈی گون تھرو دس مل اینڈ اچیوڈ سکسیس, تو اس کو ہم بیس بنائیں, اس سے ہم ہیلپ لیں, فیسیلیٹیٹ کروائیں, اور ان کی ورکنگ ٹرانسلیٹ کریں. وہی چیز ہم یہاں پہ لے کے آئیں. وہ میں نے سجیسٹ کیا تھا ٹرکی کا رول ماڈل. ٹرکی جو کہ ہم سے بھی مشکل دن ان کے گزرے تھے, انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں دے آلموسٹ ڈبل دیئر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, ٹھیک ہے, اور وہ ان کا مین فوکس جو تھا وہ بھی یہ آٹومیشن بیس تھا, اور وہی سنگل آئیڈینٹیفائر کا کانسیپٹ تھا, جس کی بیسس پہ انہوں نے ایکچوئل اچیو کیے ریزلٹس. تو میں نے کہا ہم وائی ڈونٹ وی, ہمارے ویسے بھی ماشاءاللہ ٹرکی کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں, تو وائی ڈونٹ وی برنگ دیم ہیئر, آپ ان سے وہ کر لیں ایم او یو وغیرہ, تو وہ آپ ان سے ہیلپ لے لو. اچھا, اتفاق سے وہ اس کے فوراً بعد ہی پرائم منسٹر صاحب کی ڈیلیگیشن جا رہا تھا وہاں پہ ٹرکی, تو اس وقت جا کے یہ ایم او یو بھی سائن کر لیے. اچھا, ہو گئے تھے 2013 اگست کی یہ بات ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہم نے آگے چلانا تھا کہ بھئی یہ اب ہو گیا تو ناؤ لیٹس موو آن. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ تقریباً 1.5 سال کے بعد, اباؤٹ 1.5 2 months بیک, چیئرمین صاحب وہاں پہ وزٹ کر کے اب آئے ہیں.
अच्छा, बीच में कोई 1.5 साल से ज्यादा गैप आया आया है। अच्छा, ठीक है, अब वो रियलाइजेशन आई है। अब वो गए हैं, मुलाकात हुई है, एंड आई होप कि वो अब उसको आगे लेके चलें और वो जो उनका एक्सपीरियंस है उसको हम एक्सप्लॉइट करें टू आवर एडवांटेज। हम होपफुल हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इनकी रिजीम के अंदर फिर ये तमाम चीजें हो जाएं, क्योंकि फिर एक नई गवर्नमेंट आएगी, एक नया सेटअप आएगा। मैं तो यही चाहता हूँ एंड आई सिंसियरली वांट कि ये चीज़ एक्चुअली हो जाए, बिकॉज दैट इज इनएविटेबल फॉर अस। देखिए हमारी नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस हिसाब से हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, जिस हिसाब से हमारा ओवरऑल डेट की पोजीशन जा रही है, 18 ट्रिलियन प्लस हमारा डेट हो गया, और जो हमारा डेट सर्विसिंग का अमाउंट है almost 1.3 trillion rupees is about 50% of whatever you are able to collect as revenues. वो straight away चला जाता है in your debt servicing, और debt servicing is only interest charges. Nothing of repayment of loan etc. is not included. तो वो ही ना, आप पे इतना लोड है कि आप किस तरह से एक आपकी पोजीशन जो है ना वो मजीद एक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रही है इस पूरे सूरत हाल में। तो अब इसके लिए ये जरूरी है, बहुत ही क्रिटिकल है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर फोकस एंड एफर्ट। बिल्कुल। और अब्दुल्ला यूसुफ साहब, जब हम बात करते हैं कि वील बी टेकिंग सच मेजर्स जो कि ग्रोथ को स्पर करने के लिए होंगे, तो हम वाकई में वो मेजर्स लेते हुए नजर आए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाए। ब्रेक की तरफ जाएंगे अब्दुल्ला यूसुफ साहब। ब्रेक के बाद एक जो बहुत एक अहम चीज़ है कि जी टैक्स एग्जेम्पशंस की हम जहाँ पर बात कर रहे थे, 665 बिलियन रुपीस तक के कहा जाता है कि जी टैक्स एग्जेम्पशंस हैं जो कि कस्टम ड्यूटी है, ये इनकम टैक्स है, इन तमाम चीज़ों की मद में जो है वो नेशनल एक्सचेकर को एक लॉस बेयर करना पड़ रहा है। इस चीज़ को हम कैसे रोक सकेंगे, क्योंकि हाईएस्ट अगर इतने फिगर्स हमें नजर आ रहे हैं 650 से भी एक्सीड करते हुए, हम इस चीज़ को कैसे रोक सकेंगे। एंड देन एसआरओ कल्चर, हमेशा हम बात करते हैं कि जी डिस्करेज करेंगे एसआरओ कल्चर, फिर भी इतने एसआरओज हम जो हैं देखते हैं आते हुए, इसी रिजीम में हमने आते हुए देखे अभी इनिशियल ईयर्स में। विल गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग द अदर साइड। और ब्रेक से पहले हम बात कहे थे कि जी जो ऑलरेडी तनख्वाहदार तबका है, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, उसी को मज़ीद स्क्वीज़ करने की बातें की जाती हैं। लेकिन जिस तरह से मैं बात की थी अब्दुल्ला यूसुफ साहब ब्रेक से पहले, 665 बिलियन रुपीज़ तक के टैक्स एग्जेम्पशंस की जब हम बात करते हैं, विच इज़ कॉजिंग लॉस टू द नेशनल एक्सचेकर, मुझे बताएं, हाईएस्ट अभी हम बात कर रहे होते हैं कि भाई इतना ज़्यादा अगर हमें ये लॉस बेयर करना पड़ रहा है और देख रहे हैं हम कि कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स वगैरह के मद में किस तरह से रोका जाएगा इस चीज़ को? बात यह है कि ये जो बात है ये है टैक्स पॉलिसी की। नाउ द टैक्स पॉलिसी डिमांड्स इन माय व्यू अगेन कि इट हैज़ टू बी इक्विटेबल एंड अक्रॉस द बोर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। इफ इट इज़ अबव दैट मिनिमम थ्रेशोल्ड coming from here or there, you have to take whatever is your rate of tax from that source of income. अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई अगर इधर से आएगा तो टैक्स करूंगा, लेकिन अगर इधर से आएगा तो मैं माफ करूंगा। हाँ, बिल्कुल। Now that is not right, that is not equitable. You will have to also review and change that. और ये IMF ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है और रिक्वायरमेंट दी है इन SRO रिजीम्स वगैरह जो भी हैं उनको विड्रॉ करने के लिए। कुछ ऑलरेडी इन लोगों ने विड्रॉ भी कर लिए हैं, तभी वो इख्तियारात भी FBI से लेकर पार्लियामेंट तक चले गए, वो भी चले गए हैं पार्लियामेंट के पास, ताकि आइंदा के लिए आप नहीं कर सकोगे ये। और जो कुछ SROs थे उनको विड्रॉ भी कर लिया है, लेकिन अभी ये चीज़ें रहती हैं और इन पे अब पॉलिसी डिसीजन करना है कि अब मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 20% के करीब कंट्रीब्यूट करता है टू द इकोनॉमी एंड अबाउट 70% टू द टैक्सेस, देन इज़ योर सर्विसेज सेक्टर contributing about 57-58% to the economy now and 30% to the taxes. ठीक है? Then you have your agriculture sector contributing about 21% to the economy and less than 1% to the taxes. contribution tax में कुछ भी नहीं है। ठीक है?
اب یہ آپ کی جو ڈسٹورشن ہے بڑی بیسک بیکاز آف پالیسی ڈیسیشن. دس از سم تھنگ وچ یو نیڈ ٹو ایڈریس ایز اے پالیسی اینڈ ڈیسائڈ دیٹ irrespective of the source of income, why should it be having these type of exemption regimes? تو اصول یہ کہتا ہے, اور یہ دنیا کا ایک اسٹینڈرڈ اصول ہے, پریکٹس ہے, کہ آپ کی جہاں جہاں سے بھی انکم آ رہی ہے وہ ساری آپ کی کنسالیڈیٹ ہوگی, اور وہ ساری اس کو آپ نے پھر ایک جو بھی ریٹ آف ٹیکسز وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے اس پہ آپ کو دینا ہوگا. تو عبداللہ یوسف صاحب, آپ کو پاکستان میں پھر وہ ان موجودہ حکومت کی ول نہیں نظر آتی پھر اس چیز میں کہ ایگریکلچر کو, جب ہم اتنی بحث کر رہے ہوتے کہ بھئی ایگریکلچر شوڈ بی ٹیکسڈ, مطلب آل دوز سیکٹرز دیٹ آر ناٹ ٹیکسڈ شوڈ بی ٹیکسڈ, تو کیا ول اس میں نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ اب دیکھیں نا, اب جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے وہ انفارچونیٹلی وہ ہے پروونشل گورنمنٹس کی ڈومین میں ایز اپوز ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. آپ نے تو تمام اختیارات بھی دے دی پوسٹ ڈیولیوشن, تو پھر اب تو وہ اب اس کے لیے اب جو ہے وہ ہم اس کو پاس آن دا بک والی بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ تو اب دیکھیں پروونسز نے کرنا ہے. پروونسز کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور پتہ ہے وہ ابھی تک انفارچونیٹلی اس طریقے سے they are not at all in that kind of a frame of mind as yet for revenue mobilization. Because اب آپ جو کلیکٹ کرتے ہو نا یہاں پہ under the NFC award 56% is supposed to go to the provinces out of that money. تو آپ کا جو بلک ہے about more than 80% or so جو provincial budgets ہیں وہ آپ ادھر سے لے لیتے ہو, تو باقی آپ کو تھوڑا سا جو پورشن رہتا ہے وہ آپ خود موبلائز کرتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ پروونسز کو بھی اس کو آنا پڑے گا انٹو دس ایفرٹ آف ریسورس موبلائزیشن, بیکاز اب ان کے پاس وہ بھی چلا گیا نا جو جی ایس ٹی آن سروسز ہے فار انسٹنس, دیٹ از اندر ایریا ویئر دے کین ڈیفینیٹلی آلسو ریز انف فنڈس. تو یہ آپ کا ہے ایگریکلچر ایک ہے, وہاں پہ سروسز کے اوپر ہے, پھر آپ کا یہ پراپرٹی وغیرہ کا بھی ایریا وہ بھی پروونشل ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور وہاں پہ آپ اگر فوکس کرو تو ڈیفینیٹلی یو ول بی ایبل ٹو امپروو تھنگس اینڈ انکریز یور ریونیو بیس. لیکن اب اس کے لیے پھر یہ کوآرڈینیشن چاہیے بٹوین دا پروونسز اینڈ دا فیڈرل ان ون نیشنل انٹرسٹ. جو بات ہو رہی ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بس جی وہ ایک کا ہے تو دوسرے کا فرق نہیں پڑے گا. ہمیں تو یہاں شفٹ دا بلیم والا وہ چیز نظر آتا ہے کہ جی آپ نہ اون کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ آپ اس چیز پہ ورک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں عبداللہ یوسف صاحب, ہمیشہ ہم یہ شور مچاتے ہیں کہ بھائی ایکسپینڈیچرز جو ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ بوروئنگ, ابھی بڑی بحث ہوئی کہ جی اسٹیٹ بینک سے انحصار بڑا کم رہا ہے اس گورنمنٹ کا, گورنمنٹ بورنگ پہ فائدہ کیا ہوا, آپ نے کمرشل بینکس کی طرف چلے گئے, ریکارڈ بورنگ ہو گئی وہاں سے. دیکھیں نا, جب تک آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آئے گا تو وہ ڈیفیسٹ تو آپ کا لون ہی ہونا ہے نا, بورو ہی کرنا ہے آپ نے. بالکل, چاہے ادھر سے کریں چاہے ادھر سے کریں, وہ تو لون ہی ہے. What difference does it make? تو جس طرح سے آگے اسحاق ڈار صاحب اگر پوری عوام کو بتاتے نہیں جی ہم نے گورنمنٹ سے اسٹیٹ بینک سے اس بار بوروئنگ ہی نہیں کی, بہت کم ہوئی ہے بوروئنگ, تو کہیں سے تو کی ہے نا. بالکل, تو وہ مطلب ہے لون ہی لیا ہے ہم نے, اور بینک سے بھی پھر ہم ذرا پیسے بھی ان کو دے رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ریٹرن وائز. تو اس لیے آپ کا فوکس جو ریکوائرڈ ہے وہ ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کا کنٹرول. بیکاز جب وہ ختم ہوگا, وہ ختم کیسے ہوگا, ریونیو موبلائزیشن آن ون سائڈ and expenditure cuts on the other side. And like you said, revenue mobilization on emergency basis, آپ کو emergency announce کر دینی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور جس کا اتنا نیشنل امپورٹنس ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرو کہ جی یہ کام ہے اور یہی دن رات اس کو میں نے فوکس کرنا ہے اور یہ آپ نے رزلٹ دینے ہیں مجھے, دس از وٹ آئی وانٹ. جیسے اب ہم نے لا اینڈ آرڈر کے اوپر ایمرجنسی کی ہے نا ڈکلیئر, بالکل, تو ماشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے. بالکل, آج جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا بھائی 15 سال میں ہم نے وار آن ٹیرر میں اتنے لاسز دیکھ لیے, ابھی جا کے پچھلے 2 سال سے ان کی رجیم میں
वही ज़रबेज़, वही टारगेटेड ऑपरेशंस जो हो रहे हैं जिसके, वही तो मैं कह रहा हूँ, that's making a difference. अब इट इज डेफिनेटली मेकिंग अ डिफरेंस एंड इट वाज एसेंशियल, इट वाज नेसेसरी. मैं उसी तरह से समझता हूँ कि ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाला एफर्ट जो है ना, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बिकॉज आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है. बिल्कुल. तो अब्दुल्ला यूसुफ साहब, अगर 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 3 की डिसीजंस इस वक्त होने चाहिए एक इमरजेंसी बेसिस पे, वो क्या होने चाहिए? फिस्कल डेफिसिट को एक तो कंटेन करना, इसको उसको कम करना, कट डाउन करना. देखिए ना, एक तो आपने ऑलरेडी एक्शन किया हुआ है लॉ एंड ऑर्डर वाला, ठीक है, वो भी एक प्री रिक्विजिट है. बिल्कुल ठीक है. और नंबर 1 रिलेटेड टू योर इकोनॉमी है, वो है आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. और नंबर 3 है आपकी एक्सपेंस साइड का. ये जैसे मैंने कहा, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के जो लॉसेज हैं और सब्सिडीज हैं, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट मोड ऑल्सो, बिकॉज इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, आई फील एंड बिलीव. सो you will have to privatize them and get out of that loss that you're incurring every year, which you don't have that type of एक लिबर्टी कह लो कि भाई आपके पास इतना पैसा है कि बस ठीक है भाई, इसको इतना दे रहे हैं और फेंक रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स वेरी क्रिटिकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक वी नीड टू ऑल ट्राई, अपनी तरफ से अगर बंदा कोई भी कंट्रीब्यूट कर सके, बिल्कुल वो भी करना ज़रूरी है. और फिर नेचुरली डिपेंड तो करेगा ऑन द इनिशिएटिव्स, अपनी विल ऑफ द गवर्नमेंट, और हर चीज हमारी IMF डिक्टेटेड होती है. IMF हाईलाइट भी कर देते, तमाम रिफॉर्म्स के लिए फोर्स भी करता है. हम तब भी रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट होते हुए देखते मुल्क में. अगर हम रिफॉर्म्स जो हैं वो, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स हो, चाहे वो फिस्कल साइड पे हो, वो अगर होते हुए देख लें तो ऑब्वियसली नेचुरली हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए. हमें ये नहीं कहना पड़ रहा हो कि जी 2050 में जाके कहीं पाकिस्तान जो है वो 18वीं बड़ी मईशत कंसिडर किया जाएगा. हम शायद उससे पहले ही हमारे नंबर्स थोड़े बेहतर हो जाए. थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब फॉर जॉइनिंग अस. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर. एंड लाइक अब्दुल्ला साहब सेड कि हमें रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए तो ऑब्वियसली एफर्ट्स करने की ज़रूरत है. और जो हमारे पास एक रोल मॉडल हम टर्की का देखते हैं, और जहाँ पर हम इतने मुआहदे करते हैं, मेट्रो बस से लेकर हम तमाम चीज़ें देखते हैं कि जी टर्की की हम इतनी मिसालें कोट भी कर रहे होते हैं, तो हम उनका जो ये जिस तरह से रेवेन्यू और जिस तरह से टैक्स बेस को बढ़ाने की और टैक्स कलेक्शन को जिस तरह से रिमार्केबली चीज़ें बेहतर बनाई गई वहाँ पर इन 10 ईयर्स, हम क्यों नहीं उस चीज़ को अडॉप्ट करते. फीडबैक और सजेशन ज़रूर हमें ईमेल कीजिए. और प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.